ایک شخص جو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کرامات کو سنتا تھا تو نظر انداز کرتا تھا. وہ سوچتا تھا کہ یہ جھوٹ ہے. یہ حضور غوث پاک کی کرامات اس قدر حضور غوث پاک کی کرامات ہے، اس قدر ہے کہ اچھے اچھے خانے بھی حضور غوث پاک کے کرامت کا انکار نہیں کیا. اس قدر ہے، بے شمار ہے غوث پاک کی کرامت ہے. اتنی تواتر کے ساتھ ہے کہ ہر عالم نے اپنے اپنے زمانے میں حضور غوث پاک کی کرامت کو بیان کیا ہے. اس قدر حضور غوث پاک کی کرامت ہے. تو حضور غوث پاک کے زمانے میں ایک شخص تھا جو کرامت سنتا تھا تو اس کو جھوٹ لگتا تھا، اس کو یقین نہیں کرتا تھا. ایک دفعہ اس کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا کہ وہ جمعہ کا دن تھا اور ایک راستے سے گزر رہا تھا تو حضور غوث پاک جس مدرسے میں آپ نماز پڑھایا کرتے تھے، جمعہ کی نماز قائم کرتے تھے، اس مدرسے کے پاس سے وہ گزرا اور اس کو پتہ نہیں تھا کہ یہ غوث پاک کا مدرسہ ہے. تو اس نے دیکھا کہ وقت ہو گیا ہے نماز کا، چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، جمعہ کی نماز کا وقت ہے، نماز پڑھ لیتے ہیں. تو وہ نماز کے لیے داخل ہوا اور اس کو اس وقت استنجا کی حاجت تھی، استنجا محسوس ہو رہا تھا. لیکن اس نے کہا چلو نماز پڑھ لیتے ہیں، نماز کے بعد استنجا کر لیں گے، نماز پڑھ لیتے ہیں. تو اس حالت میں وہ کہتا ہے کہ میں سب سے پہلے والی صف میں ممبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا، ممبر کے پاس آ کر بیٹھ گیا نماز جمعہ ادا کرنے کے لیے، ممبر کے پاس آ کے بیٹھ گیا. یہ مسئلہ آپ دھیان رکھ لیں کہ جب آپ یا کوئی بھی شخص نماز پڑھنے کے لیے جائے، اگر اس کو استنجا وغیرہ محسوس ہو تو استنجا کر لینا چاہیے. اگر اتنا زیادہ استنجا محسوس ہو رہا کہ خیال وہیں جا رہا ہے بار بار، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، نماز واجب الادا ہے، لہذا استنجا کر لینا چاہیے. بہرحال اس نے نہیں کیا تھا، وہ سوچا نماز پڑھنے کے بعد کر لیں گے، آگے بیٹھ گیا. تو کہتا ہے کہ بہت زیادہ بھیڑ تھی اور بہت زیادہ جم غفیر تھا، پوری مسجدیں بھری ہوئی تھی، بہت زیادہ بھیڑ تھی. اتنے میں دیکھتا ہوں کہ حضور شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک تشریف لا رہے ہیں اور وہ آئے اور آ کر ممبر پر کھڑے ہو گئے، ممبر پر کھڑے ہو گئے. اور میرا بغض اور جو حسد تھا وہ اور زیادہ بڑھ گیا کہ میں آیا تھا نماز پڑھنے، مجھے کیا معلوم یہ تو عبد القادر کا نماز پڑھنے کی جگہ ہے، یہ تو ان کا مدرسہ ہے، ان کی مسجد ہے. تو میرا بغض بڑھ گیا اور ساتھ ساتھ میں اس قدر مجھے استنجا محسوس ہو رہی تھی کہ مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ کہیں میں استنجا یہی مسجد میں نہ کر لوں. اتنا زیادہ مجھے استنجا محسوس ہو اور بھیڑ اس قدر رہی کہ میں واپس نہیں جا سکتا تھا، باہر نہیں جا سکتا تھا. اس قدر بھیڑ تھی، اس قدر بھیڑ کہ واپس نہیں جا سکتا. اور وہیں بیٹھا ہوں تو ڈر لگ رہا تھا کہیں میری عزت جو ہے پامال نہ ہو جائے، کہیں لوگوں کے سامنے میں رسوا نہ ہو جاؤں، کہیں میں یہاں مسجد میں ہی ناپاک نہ کر دوں زمین. تو یہ اس قدر مجھے اس قدر فکر ستا رہی تھی کہ مجھے بہت زیادہ غم میں تھا، بہت تکلیف میں تھا اور بہت زیادہ میں اس فکر میں تھا کہیں کہ میں ذلیل و رسوا نہ ہو جاؤں. اتنے میں حضور غوث پاک ممبر سے نیچے اترے اور نیچے اتر کر حضور غوث پاک نے میرے سر پر، وہ کہتے ہیں کہ میرے سر پر حضور غوث پاک نے اپنا آستین رکھ دی، اپنی آستین اپنا ہاتھ رکھ دیا. اور جیسے ہی ہاتھ رکھنا تھا میں نے دیکھا کہ میں مسجد میں نہیں بلکہ ایک باغ میں ہوں، ایک ایسے باغ میں ہوں جہاں بہت سے پھل لگے ہوئے اور وہاں ایک نہر جاری ہے. میں گیا، اس نہر کے پاس گیا اور نہر کے پاس جا کر میں نے وضو بنایا. وضو بنانے کے بعد 2 رکعت نماز تحیۃ الوضو پڑھی اور وضو کی نماز پڑھنے کے بعد میں واپس آ رہا تھا. اتنے میں حضور غوث پاک نے اپنا ہاتھ ہٹایا تو میں نے کیا دیکھا کہ میں تو اسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، میں اسی جگہ بیٹھا ہوا ہوں، لیکن میرے چہرے پر، میرے ہاتھوں پر وضو کی نمی، پانی کی جو نمی ہوتی ہے، گیلا پن، وہ میں محسوس کر رہا تھا، وہ محسوس کر رہا تھا. اور میری جو استنجا کی تکلیف تھی وہ دور ہو چکی تھی. حضور غوث پاک نے تقریر بیان کی، واعظ کیا، تقریر کی. اس کے بعد حضور غوث پاک نے نماز پڑھائی. نماز پڑھانے کے بعد میں نماز پڑھ چکا تو پڑھ کر میں جب واپس جانے لگا تو میرے پاس ایک رومال تھا جس میں چابیاں گھر کی بندھی ہوئی تھی، اس میں گھر کے تالے کی چابیاں باندھ کے رکھا ہوا تھا. وہ چابی میں وہاں ڈھونڈ رہا تھا، مل نہیں رہی تھی. میں ڈھونڈ رہا تھا کہ چابی کہاں گئی.
تو چابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے ملا نہیں چابی، تو میں بنا چابی کے واپس چلا گیا۔ اور ایسا وقت آیا کہ مجھے کچھ دن کے بعد ایک سفر میں جانے کا ہوا، تو میں ایک سفر میں گیا، غلام جو میرے ساتھ موجود تھے وہ غلام بھی میرے ساتھ سفر میں تھے۔ میں عراق کے باہر عجم کی طرف گیا۔ جب عجم کی طرف میں گیا تو ایک باغ کے پاس سے گزرا، تو غلاموں نے کہا کہ آگے پانی نہیں ملے گا، یہیں پہ جو ہے وضو وغیرہ کر لیا جائے، یہیں نماز پڑھ لی جائے، آگے پانی نہیں ملے گا۔ میں جب اترا، جب اس باغ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ یہ وہی باغ ہے جہاں میں نے وضو بنایا تھا۔ پھر میں نے وہاں وضو بنایا دوبارہ، اور وضو بنانے کے بعد میں جب نماز پڑھنے کے لیے آیا تو اس جگہ میری وہ چابی کا رومال مل گیا، جس میں چابی تھی، رومال مل گیا میرا۔ تو میں اس وقت سمجھ گیا کہ جو میرے اندر جو بات تھی کہ میں حضور غوث پاک کی کرامت نہیں مانتا تھا، اب میں دل سے یہ تسلیم کر چکا تھا کہ جب میں واپس جاؤں گا تو حضور غوث پاک کے قدموں پہ گر جاؤں گا اور ہمیشہ آپ کی خدمت کیا کروں گا، اور آپ کے وہ خادم بن گئی۔ تو حضور غوث پاک کے اس طرح کی بہت سی کرامات ہیں